میں ہوں نوید ستی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب اس وقت کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں اور آخری مراحل میں معاملہ داخل ہو چکا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کون کون سے نئے امیدوار سامنے آ رہے ہیں، اور پتے نئی ہر پارٹی اپنا پتہ شو کر رہی ہے، اور ہر شخص سے سامنے آ رہا ہے کہ کہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال بتاؤں گا کہ یہاں نئے نئے کھلاڑی بھی سامنے آ گئے ہیں، اور وہاں پر کیا صورتحال ہوگی۔ نون لیگ کے درمیان بھی اور پی ٹی آئی دونوں کے درمیان جو ہے وہ اس وقت شدید اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیسے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام بڑے جو سٹیک ہولڈر ہیں، سیاستدان جن کو بڑے مگرمچھ کہتے ہیں، یا جو بڑے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں سیاست میں، جو داؤ پیچ کو دیکھتے ہیں، وہ بھی میدان میں ہوتے ہیں۔ وہاں پر تحریک انصاف کچھ لوگوں کو میدان میں اتار رہی ہے، اور کچھ آزاد لوگ بھی آ رہے ہیں۔ کل سے ہم نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں نظر آئی ہیں۔ ایک، مروت شیر افضل مروت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ دو طرح کی رائے ہے۔ ایک یہ ہے کہ جناب ان کو جیل میں سلو پائزن دیا گیا جناب، اور اس کے بعد وہ شدید بیمار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وزیر آباد جانا تھا، تو وزیر آباد میں تو آپ کو پتا ہے بڑے بڑے کنٹینرز لگ گئے، وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں سخت، ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، اور وہ 30 تک تو نظر ہی نہیں آئیں گے، 26 تک تو انہوں نے تمام تر جو مصروفیت ہے ان کو ترک کر دیا ہے، اور یہ اب الزام ہے۔ دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان کے خلاف نیب کا کیس بنا دیا گیا ہے، تو اس لیے یہ وہ غائب ہو گئے۔ اسی طرح چلتے ہیں تو آگے جو ہے وہ عمران خان کا صنم جاوید، یاسمین، ڈاکٹر یاسمین اور آدم سوادی کے حوالے سے ان کو کیا پیغام ملا، وہ کہاں کہاں پہ میدان میں اترے ہیں گے، وہ اس پہ بات کریں گے۔ پھر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم کہاں پہ لڑیں گی، ان کے خلاف کون میدان میں آئے گا، اس پہ بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون میں اور تحریک انصاف دونوں میں اس وقت اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ ایون کہا جا رہا ہے جماعت اسلامی جو کہ ایک منظم ہے، اس میں بھی کچھ لوگ نئے جو ہے وہ جمع کرا رہے ہیں، لیکن ذرا جماعت اسلامی میں تو ایسی چیزیں نظر نہیں آتی۔ میاں اسلم صاحب ہیں، اور دو حلقوں سے وہ آ رہے ہیں، اور ایک ان کا لوئی بیر سے ایک کینڈیڈیٹ ہے وہ آ رہے ہیں، لیکن لیٹ سی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے دو تین نئے چہرے، نئے نام سامنے آئے جو پہلے نہیں آتے تھے۔ ایک ہے ظفر علی شاہ، یہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے زلفی بخاری کے سسر ہیں، یعنی تو آپ اسی سے اندازہ کریں، زلفی بخاری ان کا داماد ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بڑے سوچ سمجھ کے، پہلے کے بھی نام نہیں دیا گیا، اب کاغذات نامزدگی انہوں نے جا کے جمع کرا دیے۔ 47 سے شہر کا حلقہ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو 48 کا بھی کہا گیا کہ آپ جمع کرائیں، 47 میں بھی کرائیں، پھر دیکھیں گے کہاں پہ آپ کو اتارا جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ چودھری الیاس مہربان ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ دو جگہ سے کروا دیے، 48 سے بھی اور 47 سے بھی۔ وہ بھی پی ٹی آئی کا پرانا چہرہ ہیں، بڑے عرصے تک وہ رہے سینٹ کے جب ٹکٹس کے بعد اس میں بھی بعد نام چلتا رہا۔ لاسٹ ٹائم این اے 53 جو ہے وہ جہاں عمران خان لڑے تھے وہاں پر بھی ان کا نام چلتا رہا۔ تو اینی ہو وہ بھی میدان میں آ گئے۔ علی بخاری ہیں تحریک انصاف کے پرانے وکیل ہیں، آلدو تھوڑا سا غائب رہے، لیکن آج کل وہ مختلف کیسز میں پیش بھی ہوتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی بھی ان کے ہیں، وہ بھی میدان میں ہیں۔ شیر افضل مروت بھی انٹینشن شو کرنے کے اسلام آباد میں لڑیں گے۔ شعیب شہین بھی کر رہے ہیں۔ عامر مغل جو ہیں وہ تحریک انصاف کے بہت پرانے ورکر ہیں، کہا جا رہا ہے کہ 46 میں ان کا ہے، لیکن یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو ہی وہ کہیں نظر آئیں گے ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو گمبھیر صورتحال ہے۔ بابر اعوان کا بھی کہا جا رہا ہے کہ آج کل وہ کسی وقت بھی نمودار ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے تحریک انصاف۔ آپ آ جاتے ہیں نون لیگ۔ نون لیگ کے درمیان بھی بڑے حد تک ہو گئے۔ ایک تو ڈاکٹر فضل چودھری صاحب نے پہلے 48 میں نہیں جمع کرائے تھے، اب انہوں نے 48 میں بھی کاغذات جمع کرا دیے۔ ہمارے جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ 47 میں تو چلے گئے تھے، تو 48 میں کہا جا رہا تھا کہ ان کا حلقہ 48 ہے، وہ 47 میں کیوں گئے، اور انہوں نے ویک کینڈیڈیٹ یعنی اپنے رشتہ دار کو جو ہے وہ وہاں پہ اتارا ہے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ 48 میں بھی انہوں نے کرائے، 47 میں بھی کرائے۔ اچھا 47 جہاں پہ شیخ انصر ہے انہوں نے بھی 48 میں جمع کروا دیا۔ پہلے وہ 47 کے امیدوار تھے، اب وہ 48 میں بھی انہوں نے جمع کروا دیے۔ تو یوں دونوں گروپوں کے درمیان اس وقت اختلافات نظر آ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے حلقے میں جا کے جمع کروا رہے ہیں، تاکہ پھر چودھری رفت نے بھی دونوں جگہ پہ جمع کروا دیے، کیونکہ ذرا چودھری رفت جو ہے وہ رشتہ دار ہیں ڈاکٹر فضل چودھری کے، جن کو 48 میں اتارنا چاہ رہے ہیں، اب ان سے بھی 47 میں کروا دیے۔ اسی طرح جو عمر مغل ہے وہ بھی 48 میں ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، پھر احمد رضا کیانی ہے وہ بھی 48 میں ہے، اور ایک لمبی لسٹ ہے اس کی، اور بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 47 میں جناب پیر عادل ہے جو وہ چیئرمین ہے ایک یونین کونسل کے، فضل چودھری وہ بھی ہیں میں بتایا، پھر اسی طرح راجہ وقار ہے 47 میں، شیخ انصر بھی ہیں، ذیشان نقوی جو کہ 46 میں تھے انہوں نے بھی 47 میں جمع کروا دیے، اور اسی طرح ڈاکٹر ارشد ہیں، ڈاکٹر احسان ہیں، پھر واجد ایوب، جناب واجد ایوب ہیں، یہ ترنول سے ہیں، اور انہوں نے بھی 47 اور 46 میں بھی جمع کرا دیے۔ تو 46 میں تو انجم عقیل پہلے سے ہیں، وہ ادھر ہیں،
اور ذیشان نقوی نے ادھر بھی جمع کرائے ہیں، واجد ایوب بھی ہیں اور باقی جو دیگر ہیں. تو یہ ایک سلسلہ یہاں چل رہا ہے کہ 47 48 میں سنگین لڑائی ہے. 46 میں بھی انجم عقیل کے ساتھ بھی 2 3 کینڈیڈیٹ اور بھی ہیں. ذیشان نقوی سمجھتے ہیں کہ ان کو اتارا جانا چاہیے، تو وہ الگ سے ہیں. 47 میں جو ہے وہ شیخ انصر ہیوی ویٹ ہیں، راجہ وقار ہیں، پہلے ہوئے الیکشن لڑے ہیں. پھر فضل چودھری چاہتے ہیں کہ ان کو ملے. اور 48 میں کیونکہ ویک کینڈیڈیٹ تھے تو وہاں پر اب فضل چودھری ادھر بھی چلے گئے. تو یہ ہمارے ذرائع بتانے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ فضل چودھری صاحب کو 48 میں اتارا جائے. لیکن 48 میں بہت زیادہ مزید لڑائی بھی ہے. پیپلز پارٹی کے تینوں امیدوار ہیں. شیخ جو حقان وحید ہے وہ 48 میں پیپلز پارٹی ہے. 47 سے شفت شاہ ہیں. عمران اشرف صاحب جو ہے ان کو اتارا گیا ہے، جو کہ اسپیکر صاحب کے بھائی ہیں اس وقت، راجہ پرویز اشرف کے. مصطفیٰ نواز کھوکھر 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کے امیدوار ہیں. لیکن نئے لوگ بھی آ رہے ہیں، جیسے ظفر علی شاہ کی انٹری ہوئی ہے. چودھری الیاس مہربان جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پرانے لوگ ہیں اور لگ بھی رہے انہی حلقوں کے لوگ ہیں. اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں جناب. اس وقت جو گھمسان کی لڑائی ہے، ایک تو شیخ رشید اور عمران خان کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ اختلافات سامنے آ گئے ہیں. اور جو آپ کو پتا ہوگا مصدق گمن صاحب کو انہوں نے کاغذات کے لیے کہہ گیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شیخ رشید کے حلقے میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ عمران خان کے کہنے کے بغیر وہاں پہ مصدق کو کہا گیا ہو کہ آپ امیدوار. اسی طرح جو پی پی کے حلقے ہیں اور نیشنل اسمبلی کی جو راولپنڈی کے ہیں وہاں پر تحریک انصاف کی آج بڑی اہم بیٹھک ہے. اس میں ایک لسٹ سامنے آ رہی ہے کہ کن کن لوگوں کو کہا گیا کہ آپ کاغذات نامزدگی جمع کریں، اور 3 4 لوگ ایک ہی حلقے سے ہوں گے. تو اس پہ میں الگ سے کیونکہ بات بھی کروں گا. پرویز الہی کے وکیل کو اٹھا لیا گیا، رات سے اٹھایا گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آئے. کاغذات نامزدگی کہا آل دو کہ سپریم کورٹ نے کیس میں موجود ہے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا، الیکشن کمیشن نے لیٹر بھی، خط بھی لکھ دیا چیف سیکرٹری کو بھی، آئی جی کو بھی، کہ جناب لیول پلے فیلڈ دے دیں. اچھا اب آ جاتے ہیں اعظم سواتی. نواز شریف جو NA-15 کی بات کر رہے تھے، وہاں اعظم سواتی کے نے جو ہی اعلان کیا، عمران خان نے بھی کہا کہ ان کو آنا چاہیے. ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ اعظم سواتی کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہو گیا، ان کو اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اگر غائب ہے تو ان کو وہاں سے بھی اٹھایا جائے گا. تو اگر اعظم سواتی آ جاتے ہیں نواز شریف کے درمیان میں تو ایک سخت مقابلہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہزارہ میں. اچھا نواز شریف صاحب 130 سے الیکشن لڑیں گے، وہاں سے کہا جا رہا ہے ڈاکٹر یاسمین اور ایک اور تحریک انصاف کے ان کو بھی اتارا جائے گا. پھر اسی طرح شہباز شریف صاحب کو MQM نے انکار کر دیا ہے کراچی کی سیٹ دینے کے لیے. اب کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ مسائل کا درمیان پیش ہیں. شہباز شریف صاحب کو اب اوکاڑا میں اتارا جائے گا میدان میں. اب ایک اور جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو اوکاڑا میں اتارا جائے گا. اب لیٹ سی کہ اوکاڑا میں کیا صورت ہے، وہاں پر بھی اگر کوئی ہیوی ویٹ آ گیا تو پریشانی ہو سکتی ہے. اسی طرح مریم نواز نے 119 کی بات کی تھی، وہاں پر جو ہے وہ علیم خان بھی ہیں. اور اب سنم جاوید کی بات ہو رہی ہے کہ عمران خان نے پیغام بھیجا کہ جہاں جہاں پہ مریم نواز الیکشن لڑے گی وہاں پہ سنم جاوید جائے، جہاں پہ نواز شریف لڑے گا وہاں پر جو ڈاکٹر یاسین راشد ہیں ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بزرگ ہیں، وہ گئے ہیں. ان کو کہا گیا کہ ان کو بھی مختلف طرح کی پریشر اور تشدد کوئی کہہ رہے ہیں کہ کیا گیا، کوئی کہہ رہے ہیں جی بزرگ ہیں ان کو روکا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا. اچھا جی آصف علی زرداری صاحب NA-207، بلاول بھٹو NA-194 یعنی لاڑکانہ سے بلاول اور خوشاب سے، نواب شاہ سے آصف علی زرداری سامنے آ رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب ملتان 148 سے میدان میں آ گئے، پہلے اور حلقے سے لڑے تھے. جہانگیر علی ترین اور یہ NA-155 ہے. اور عبد الحلیم خان PP 149 کے ساتھ 5 صوبائی اور 2 نیشنل اسمبلی میں حلیم خان میدان میں آ رہے ہیں. تو NA-51 میں شاہد اکان عباسی اور سنا ہے راجہ ظفر الحق کے درمیان ابھی ہو گیا کہ راجہ ظفر الحق اپنے بیٹے کو اتارنا چاہ رہے ہیں، شاہد اکان عباسی وہاں پر پھر آزاد حیثیت میں آ جائیں گے. یعنی یہ یہاں پر بھی صورتحال چل رہی. راولپنڈی کی میں نے پہلے بھی ویڈیو کی ہے، اس میں بتایا کہ آپس میں بڑا اچھا خاصا یہ چل رہا ہے. شیخ رشید اور عمران خان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں بڑھ گئے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے جو یہ گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان جو ہے بیسیکلی وہ آرمی چیف اور عمران خان کا معاملہ ہے، اور آرمی چیف لگنے کے دوران جو ہے وہ جو لانگ مارچ اور باقی چیزیں بھی ہوئیں اور یہ ساری چیزیں ہوئیں وہ غلط ہوئیں، اور یہ تسلیم بھی انہوں نے کر لیا. اور ساتھ عمران خان کو یہ پیغام دیا گیا کہ شیخ رشید جو ہے وہ ایک حلقے میں اپنے لیے جو ہے وہ چودھری تنویر کے ساتھ بھی کوئی شاید بارگین کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جتانے کے لیے یا اس کے لیے چودھری تنویر کی بھی خواہش ہے کہ وہ ایک حلقے میں ہم ان کو سپورٹ کریں، دوسرے حلقے میں وہ کریں. اب یہ بہت سی چیزیں اس طرح کی چل رہی ہیں کہ جناب ان کو جو ہے وہ اٹھانے کی بات ہو رہی ہے. تو ایک تو لسٹیں آ رہی ہیں، میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں باقی ڈیٹیل کروں گا کیونکہ ذرا بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ
ٹو دی پوائنٹ اور یعنی بریف آپ کے پاس چیزیں جانی چاہیے. تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے آپ کو پہنچ سکے. اور اسی طرح ہمارا جو نوید صدی کے نام سے آپ کو ٹک ٹاک، یوٹیوب اور فیس بک اور انسٹاگرام پہ ملے گا، وہ بھی کریں. اور گلوبل الیکشن آبزرور نیٹ ورک جو ہمارا ہے اس کو بھی فالو کیجیے. بہت